ویلکم بیک ناظرین. آپ کو بتائیں کہ ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے کرنا ریٹائرڈ سیف قریشی صاحب ہیں, سینئر انالسٹ ہیں, اکانومی پہ گہری نظر رکھتے ہیں. بہت شکریہ سر آپ کا ہمیں جوائن کرنے کے لیے. ڈاکٹر قیس اسلم صاحب ہیں, سینئر اکانومسٹ ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی ہمیں جوائن کرنے کے لیے. سب سے پہلے کرنا صاحب مجھے یہ بتائیے کہ بھارتی شہر احمد آباد میں مسافر طیارہ گر کر تباہ ہو گیا. طیارے میں سوار ایک مسافر کے علاوہ باقی تمام مسافر یعنی کہ 241 مسافر ہلاک ہو گئے. اب اس چیز کو کنفرم بھی کیا جا رہا ہے. طیارے میں 169 بھارتی, 53 برطانوی, 7 پرتگال اور 1 کینیڈین شہری سوار تھا. سب سے پہلے انیشیلی یور کمنٹ. بہت دکھ ہوا جی, افسوس ہوا. اور طیارے کا حادثہ تو ویسے ہی ہمیشہ بڑا شاکنگ ہوتا ہے, اور خاص طور پہ جب کہ طیارہ ہمارے ہمسائے میں انڈیا میں گرے تو ہمیں اور زیادہ کنسرن. تو ہماری دعا ہوگی کہ اللہ تعالیٰ تمام کو بہتر سے بہتر جگہ دے اور ان کے لواحقین کو صبر دے اور استقامت دے تاکہ وہ شوق ابزارب کر سکے. خاص طور پہ انڈیا کی گورنمنٹ سے اور ان کے تمام ڈیسیژن میکر سے ہم پاکستان کی سائڈ سے یہ افسوس پہنچانا چاہیں گے اور دلی رنج پہنچانا چاہیں گے. ہمیں اتنا ہی افسوس ہوا ہے جتنا کسی بھی پرسن کو جو کہ انڈیا میں ہو. تھینک یو سر. بالکل جی, درست کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب. میں آپ پہ بھی اسی پہ کامنٹ لوں گی. ظاہر سی بات ہے, بے شک وہ ہمارا دشمن ملک ہے, لیکن جو بھی ہے یہ نقصان دشمن کا بھی ہو تو کہتے ہیں کہ اس پہ خوشی نہیں منانی چاہیے, اور ہم قطعاً اس پہ ایسا کچھ نہیں فیلنگز رکھتے. ہم ان کے ساتھ اظہار تعزیت کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب میری آواز پہنچ رہی ہے آپ تک؟ آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی ڈاکٹر صاحب مجھے آپ کی آواز آ رہی ہے. بھارتی شہر احمد آباد میں مسافر طیارہ ڈاکٹر صاحب گر کے تباہ ہو گیا. ہم اظہار تعزیت کرتے ہیں بھارت کے ساتھ, جتنے وہاں پہ دوسرے شہر دوسرے ممالک کے لوگ ہیں ان کے لواحقین کے ساتھ. جیسی بات ہے, ایک دکھ کی گھڑی ہے, اور دکھ میں کہتے ہیں کہ کسی کے سکھ میں شامل ہونا ہو, کسی کے دکھ میں ہمیشہ شامل ہونا چاہیے. لیکن سر یہاں پہ بڑے میاں صاحب نے بھی افسوس کا اظہار کیا ہے, پرائم منسٹر صاحب نے بھی اظہار تعزیت کی ہے, بلاول بھٹو صاحب نے بھی اظہار افسوس کیا ہے. میرا ایک کویسچن یہ ہے کہ ٹھیک ہے آپ اظہار افسوس کریں, لیکن بڑے میاں صاحب اس وقت کیوں خاموش تھے جب پاکستان پہ بھارت نے اٹیک کیا تھا, جب یہاں پہ قیمتی معصوم انسانی جانوں کا ان کو شہید کیا گیا تھا؟ بڑے میاں صاحب اس وقت تو بالکل ہی خاموش تھے, اس وقت تو اظہار افسوس نہیں کیا تھا. ڈاکٹر صاحب مجھے پوچھ رہی ہیں؟ جی ڈاکٹر صاحب. جی بات یہ ہے کہ میرا یہ خیال ہے, میرے پاس ایویڈنس کوئی نہیں ہے کہ ان کے کوئی ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی ہندوستان کے ساتھ معاشی تعلقات بھی ہیں, کوئی بزنسز ہیں, کوئی آف شور کمپنیوں کے تھرو ہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ وہ اپنے وہ تعلقات خراب نہیں کرنا چاہتے تھے یا نہیں کر رہے. اور اب جبکہ وہ جہاز گرا ہے تو نیچرلی تعزیت جو ہے وہ تو ہماری حکومت نے بھی کی ہوگی, تو انہوں نے بھی کرتے ہیں, جس سے وہ اپنا جو ان کے ساتھ ٹرسٹ لیول ہے اس کو بحال کرنا چاہتے ہیں. میں نے یہ دیکھا ہے کہ اٹ از ناٹ اباؤٹ, یہ جو ہمارے لیڈران ہیں جس میں میاں صاحب آگے ہیں, they are not about Pakistan, they are about their own interest. وہ انٹرسٹ بھارت کے ساتھ ہوں, سعودی عرب کے ساتھ ہوں, انگلینڈ کے ساتھ ہوں, آف شورز ہوں, تو ہم ان کو, ان کے بھائی کو, ان کی بیٹی کو, اس فیملی کو, دوسری فیملی بھی ہے زرداری کی, ہم ان کو پاور دیتے رہتے ہیں اور پھر ہم پچھتاتے ہیں. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم جب ملک جو ہے وہ دو حصوں میں ہو گیا ہو, آف دوز جنہوں نے لوٹا ہے اس ملک کو یا جنہوں نے لیگلی بھی اس ملک سے بہت پیسہ بنا لیا ہے, اور وہ جو ہمارے جیسے ہیں جو محنتیں بھی کرتے ہیں اور مراتے ہیں اس لیول پہ نہیں لے سکتے, اور پھر وہ لوگ ہیں جو مراتے بھی نہیں لے سکتے اور نوکریاں بھی نہیں ملتی, ان کو تعلیم نہیں ملتی. جو ہمارے ڈبل سٹینڈرڈ ہے, اور یہ جو آپ نے سوال پوچھا ہے یہ اس ڈبل سٹینڈرڈ کے اندر ہی آتا ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب. میں آپ کی جانب بات ہوں کرنا صاحب شارٹلی میں آپ سے بھی سیم کویشچن کرنا چاہوں گی. کسی کے دکھ میں شامل ہونا بری بات نہیں ہے, بہت اچھی بات ہے, آپ کسی کے دکھ میں شامل ہیں, کسی کے دکھ پہ اظہار افسوس کر رہے ہیں, لیکن کیا جو ہمارے معصوم بچے تھے, ہمارے خواتین تھی, ہمارے بے قصور جوانوں کو شہید کیا گیا تھا, وہ انسانی قیمتی جانیں نہیں تھی؟ وہاں پہ نواز شریف صاحب خاموش رہے تھے. میں سمجھتا ہوں کہ جی
ساری قوم نے وہ محسوس کیا، ان کو خاموش قطعی طور پہ نہیں رہنا چاہیے تھا. جب ملکی مفاد کی بات ہو تو باقی سب چیزیں پیچھے چلی جانی چاہیے. پاکستان ہے تو ہم سب ہیں، اگر پاکستان نہیں ہے تو ہم میں سے کوئی بھی نہیں ہے. ذاتی مفاد، ذاتی دوستیاں، ذاتی تعلق، وہ بات کی بات ہے. اور جب جنگ لگ جاتی ہے تو پھر تو کوئی اور چیز نہیں ہے، پھر تو زندگی موت مورچے میں ہی، اور فرنٹ لائن پہ ہر ایک کو جا کے فرنٹ لائن پہ اپنی افواج کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے، مدد کرنی چاہیے، نعرہ مارنا چاہیے. درست کہہ رہے ہیں، ہم اس میں اپنی تو افواج کے ساتھ ہیں. بالکل کوئی خاموشی والی گنجائش ہی بالکل نہیں. بالکل درست کہہ رہے ہیں. کرنا صاحب اب آ جاتے ہیں بجٹ پہ. سر زراعت سے شروع کر لیتے ہیں سب سے پہلے، کیونکہ ہمارا ایک زرعی ملک ہے اور زراعت ہمارے سب سے زیادہ سفر کر رہی ہے. زراعت پہ بات کرتے ہوئے حکومت نے خود کہا کہ جو میجر کراپس ہیں جیسے کہ شوگر کین ہے، ویٹ ہے، اس میں کاٹن ہے وغیرہ وغیرہ، جو میجر کراپس ہیں ہماری، تباہی پھیری ہوئی ہے اس وقت. مطلب وہ تباہی کے دہانے پہ ہیں اس وقت. کاٹن کوئی 30% کم ہے، باقی جو ہے تقریباً کوئی 13.5% کم ہے. اب یہ جو نیا ٹارگٹ دیا ہوا ہے سر 4.5 کا، یعنی کہ لاسٹ ایئر کا میں آپ کو ٹارگٹ بتا دوں 2% گروتھ شو کی گئی تھی، اور وہ جو 0.6% یعنی کہ 75% ڈاؤن تھے اپنے ٹارگٹ سے بھی. اس وقت اب جو انہوں نے ہدف رکھا ہے وہ 4.5 کا ہے. سر یہ ہدف اچیو ہو جائے گا اس زراعت کی سچویشن میں؟ جی میں عرض کروں، ہیں تلخ بہت بندہ مزدور کے اوقات، جی تو قادر مطلق ہے مگر تیرے جہاں میں. ہیں تلخ بہت بندہ کسان کے اوقات. کسانوں کے ساتھ ہم نے کوئی اچھی نہیں کی. درست کہہ رہے ہیں. پچھلے سال بھی ہم نے ان کو مار دیا، رہتی کھوتی کسر ہم نے اس سال پوری کر دی. میں نے پچھلے سال بھی کافی پروگراموں میں بار بار احتجاج کیا کہ یہ نہ کرے. بدقسمتی سے جو لوگ گندم کو ڈیل کر رہے تھے وہ شاید IMF کے ایجنڈے کو تو مد نظر رکھ رہے تھے، اپنے لوگوں کے، کسانوں کے حالات کو، واقعات کو، ان کی معاشی صورتحال کو، ان کی ضروریات کو، اور اپنی فصل کو. یہ یوکرین کی جو فصل آئی تھی اور وہ جو بارود سے افیکٹڈ تھی، اور جو انہوں نے پچھلے 2 سال عوام کو کھلائی ہے، اس کی بھی اگر رپورٹ دیکھ لیں، اس کی انالیسس کرا لیں، اس کا تو لیول جو ہے وہ 9% بھی نہیں، جبکہ اپنا لیول جو ہے وہ 12 سے بھی اوپر ہے. اپنی گندم کو چھوڑ کے، اپنی گندم ہم نے چھوڑ دی چوہوں کے کھانے کے لیے، پراپر سٹوریج کوئی نہیں دیا. بیچارے غریب لوگوں کے پاس گاؤں میں کدھر سٹوریج ہوتے ہیں. اور سر ان کے لیے ان ایکسپیکٹڈ تھا، سڈن ہوا تھا. انیکسپیکٹڈ تھا، اور ہم لوگ، افسوس کی بات یہ ہے کہ ان کو ہم دھوکہ دیتے تھے. ہم کہتے رہے کہ یہ اس میں نمی زیادہ ہے، ہم 10 دن بعد اٹھا لیں گے. ہم کہتے رہے کہ یہ ہمارا پیکنگ مٹیریل آنے والا ہے. ہم ہر ہفتے پریس کانفرنس کر کے جھوٹ بولتے رہے. لیڈرشپ کے لیول پہ کبھی جھوٹ نہیں بولا جاتا. آپ عوام کو سچ بولتے ہیں، بہت مجبوری ہو تو آپ خاموشی اختیار کرتے ہیں، مگر کسی کے ساتھ اس قسم کا ظلم کریں کہ آپ اس کو غلط بیانی سے کام لے، آپ وہ اس انتظار میں بیٹھ جائے کہ آج نہیں تو کل، ہفتے بعد یا مہینے بعد خریدی جائے گی. اور آپ تو بڑے کلیئر ہوں اپنے مائنڈ میں کہ آپ نے خریدنی کوئی نہیں، آپ نے تو پالیسی چینج کر دی کہ اس کو. مریم صاحبہ نے کرنا صاحب کسان سے کہا تھا کہ بے فکر ہو کے گندم لگائیں. جی ان کی سٹیٹمنٹ ہے، انہوں نے بہت لیٹ یہ سٹیٹمنٹ دی جبکہ گندم کا سیزن ختم ہو گیا تھا. تو میں نے سوچا کہ اگلی گندم کے لیے مریم صاحبہ ضرور کوئی بہتر حل نکال لیں گے. مگر پھر میں ان کے ایڈوائزرز کو کیا کہوں، جو ان کے ایڈوائزر ہیں یا سلمہ بی بی ہیں، کہ ان کا کتنا تجربہ ہے کسانوں کا، کتنا تجربہ ہے ان کا زمینوں کا، فصلوں کا، کہ یا نہیں. بہرحال جو ہوا بڑا افسوسناک ہوا، اور اس کے امپیکٹ اور افیکٹ ابھی تک ہیں. جی یعنی کہ 4.5 گروتھ اچیو نہیں کی جا سکتی. میں نہیں سمجھتا کہ مریم بی بی کو صحیح ادراک ہو کہ نیچے لوگوں کی صورتحال کیا ہے، یا ان کا سٹاف ان کو بتا رہا ہو. خدا رہا آپ اپنے آس پاس سے تھوڑا آگے بھی جا کے کوشش کیجئے پتہ کرنے کی کہ لوگوں کے ساتھ بیت کیا رہی ہے. درست کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب. سر لاسٹ ٹائم کہا گیا تھا جی لائف سٹاک بہت زیادہ بڑھ گیا ہے، یعنی کہ جو جانور، بھیڑ، بکریاں وغیرہ وغیرہ، اس کا
तमाम कैलकुलेशन जो उसमें है वो तकरीबन 60% वज़न होता है सर, वेटेज कैलकुलेशन का वो उस पर दे दिया, किसी ने गिना भी नहीं और मेरा नहीं ख्याल कि कोई गिन सकता है। अगर कोई गिन सकता है तो आप काइंडली मेरी करेक्शन कर दीजिएगा, क्योंकि लाइफ स्टॉक का अगर मैं डाटा की बात करूं और उसके सेंसस की बात करूं तो 2016 में सर लास्ट टाइम ये हुआ था और अब हम हैं 2025 में, तो खाली अंदाजे पे अप्रॉक्स करके ऐड करते रहे हैं। ये ऐसा क्यों किया गया है सर? डॉक्टर साहब, डॉक्टर कैस असलम साहब हमारे साथ हैं। मेरी आवाज आ रही है? जी सर बिल्कुल आ रही है। आपने मेरा क्वेश्चन सुन लिया सर? हाँ जी, मैं जरा थोड़ा सा ब्रेकअप आपको दे दूं जी। एग्रीकल्चर 24% जीडीपी को कंट्रीब्यूट करती है, ठीक है। इस दफा तो 0.6% उसकी ग्रोथ आई है जी। अब जी, इस जी। 24% में पिछले साल तक, अभी मैंने कैलकुलेट नहीं किया, पिछले साल तक 3% जो थे वो फूड क्रॉप्स थे जीडीपी का हिस्सा, ठीक है। 3% कैश क्रॉप्स थे। मगर अब आप अनाज, चीनी और कपास इंपोर्ट कर रहे हैं, सिवाय चावल के बाकी तीनों, और टबैको शायद ग्रोथ है। ये 6% है और 2% था उसका हिस्सा माइनर क्रॉप का, दालें वाने सब्जियां। ये टोटल है आपकी फार्मिंग। फिर 2% आपकी है जंगलात से जीडीपी का हिस्सा और 2% फिशरी से, तो ये 8, 9, 10, 11, 12 हो गया। बाकी जो 12% ज़राअत है जिसमें ग्रोथ इन्होंने अभी भी दिखाई है वो एनिमल फार्मिंग ही है और वो डेयरी फार्मिंग है। अब आप देखिए कि इस ईद पे वो एनिमल्स उतने बिके ही नहीं जितने, और वो रूरल एरिया की इकोनॉमी को सारा साल खिलाते थे जब वो ईद को बेच लेते थे। दुरुस्त कह रहे हैं डॉक्टर साहब, ये कल मैंने डिस्कशन की थी, क्योंकि लोगों की कुव्वत खरीद नहीं है ना, डिमांड जरूर है, कुव्वत खरीद नहीं है, पॉकेट में पैसे ही नहीं है। तो फिर इकोनॉमी में वो जो फिर आपका अनाज जो बिकना था वो पंजाब गवर्नमेंट ने नहीं खरीदा, उसकी जगह इंपोर्ट कर लिया। जब आप पॉलिसीज ऐसी रखेंगे, आपने खादें महंगी कर ली, आपने डीजल महंगा कर दिया, आपने और जो इनपुट्स थे वो महंगे कर दिए। अब मैं एक ऐसा स्टेटिस्टिक्स देने लगा हूं जो आप फैसला करिएगा कि सही है या नहीं है। जी प्लीज। चीनी जो अगर चावल जो आप अगर 100 रुपए का एक्सपोर्ट करते हैं तो 120 रुपए के उसको उगाने के लिए इनपुट्स इंपोर्ट करते हैं। 20 रुपए माइनस में है आपका। सो एग्रीकल्चर की जो मुझे तो पॉलिसी समझ ही नहीं आई कि आप फूड सिक्योरिटी भी खो रहे हैं, आप जो एक्सपोर्टेबल प्रोडक्ट है आपका बासमती, उसमें भी इनपुट्स जो है मशीनें और पेस्टिसाइड्स वो चाइना से इंपोर्ट कर रहे हैं। आप छोटे किसान के बारे में तो कभी सोचे, अब पानी का इंडिया की वजह से, क्लाइमेट चेंज की वजह से ऐसी चेंज आ रही है कि आपने रेजरवायर जो बनाने थे इतने सालों में वो भी नहीं बनाए। ठीक है। तो आप ये छोड़ दें कहना कि जी एग्रीकल्चर हमारी बैकबोन है। ठीक है, तो यानी कि मैं आपकी तरफ आती हूँ डॉक्टर साहब। कर्नल साहब, ये जो स्लैटरिंग की ग्रोथ रेट 6.5% बताई गई है, मैंने पहले भी कहा है कि गोरख धंधा है, ये सिर्फ लफ्ज़ों का, डिजिट्स का इन्होंने हेर फेर किया है, एक्चुअल डिजिट्स इन्होंने सामने रखे नहीं हैं और इनको पता नहीं था कि मीडिया इनका इतना ज़्यादा पोस्टमार्टम कर देगा। अब प्रॉब्लम ये है कि स्लैटरिंग की जो ग्रोथ रेट है 6.5% है। इसका मतलब ये है कि हमारे यहाँ पे डिमांड के अलावा सप्लाई भी बहुत है, लोगों की कुव्वत खरीद भी बहुत बेहतर है, तभी तो 6.5% है ना। और जो वेजिटेबल लोग अब खा ही नहीं रहे हैं, जो भी खा रहा है सिर्फ गोश्त खा रहा है, राइट? जी मैं अर्ज करूँ आपको ये लाइफस्टॉक एक वो कैटेगरी होती है कि जब ब्यूरोक्रेट्स ने फिगर्स ऊपर ले जानी हो जी, तो उनको पता है कि लाइफस्टॉक को चेक करना मुश्किल काम है जी। लिहाजा क्योंकि वो टेबुलेटेड, उनकी अकाउंटिंग, उनका सारा कुछ किसी जगह भी किसी सर्वे में नहीं होता। लिहाजा ये सारा कुछ जब ख़राब हो रहा हो आपकी चीज़ें,
فگر نیچے جا رہی ہوں، بتانا لائف اسٹاک میں ڈال دو. آپ لیڈرشپ کو بتانا کچھ اور چاہتے ہو ٹھیک ہے. تو پھر وہ لائف اسٹاک بیچارہ بیچ میں مارا جاتا ہے. یعنی کہ لوگ خرید کھا سبزیاں ہی رہے ہیں، جی. شو کروایا گیا کہ وہ گوشت کھا رہے ہیں. گوشت کھا رہے ہیں. ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب آپ سے بھی سر سیم کوشچن ہے، مجھے ذرا بتا دیں کہ یہ گروتھ ریٹ جو سلیٹرنگ کی ہے سر 6.5%، یہ پاسبل ہے؟ مطلب ہمارے یہاں پہ لوگ قربانی نہیں کر سکے اور یہاں پہ 6.5% گروتھ ریٹ رکھا گیا ہے سر، یہ کیسے پاسبل ہے؟ لوگ سبزی کھانے کے پیسے نہیں ہیں، دال کھانے کے پیسے نہیں ہیں اور وہ گوشت کھاتے پھر رہے ہیں. اس 6.5% کی وجہ سے ایگریکلچر کی اوور آل گروتھ 0.6 ہے. سر یہی تو میں پوچھ رہی ہوں، یہی تو ایگزیکٹلی سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ کیا ہے ڈیجٹس یہ. تو 6.5% جو 10-12% ایگریکلچر کا حصہ ہے جی ڈی پی میں، اگر وہ 6.5% ہو تو پھر ایگریکلچر 0.6 پہ نہیں ہوگی، وہ کچھ 3% پہ اس کی گروتھ آئے گی. میں آپ کو ایک اور عجیب غریب قسم کا اعداد و شمار بتانے لگا ہوں. جی پلیز. آپ کے سامنے بجٹ کا ان بریف کا ڈاکومنٹ ہے. تو ٹوٹل بجٹ کی ایکسپینڈیچر اور ریونیو ہے 17,573 بلین روپیز. جب آپ اوپر ٹیکس اور نان ٹیکس ریونیو کو ایڈ کرتے ہیں ان پرسنٹیج تو وہ 110% آف دیٹ فگر آتا ہے. ان کو تو یہ بھی نہیں پتہ لگا کہ ان کے اوپر کے فگر اور نیچے کے فگر جو ہے وہ مل نہیں رہے. تو وہ جو صحیح کہہ رہے ہیں اعداد و شمار کا گڑبڑ ہے. میرا خیال ہے کہ سینئر لوگ تو پڑھ ہی نہیں رہے، اپنے ہی جو کلرکوں نے یا ایم ایف نے یا بیوروکریسی نے بنائے ہیں فگر ان کو خوش کرنے کے لیے، انہوں نے خود نہیں پڑھے. سر درست کہہ رہے ہیں، انہوں نے شاید ان کے پاس آ گیا تھا جیسے 26ویں ترمیم تھی کہ اگر وہ کہتے ہیں بجٹ بھی ہے. جی جی میں بات کروں جی کہ 30% ہے انڈسٹری اور 70% اس میں لیبر امپلائڈ ہے. یہ اس کا اعداد و شمار ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ باقی 70% گروتھ ملک کی جو ہے وہ 30% لیبر سے آ رہی ہے. اتنی انیفیشینٹ ہے لیبر جو ٹیکسٹائل سیکٹر میں ہے. سو میرا نہیں خیال کہ یہ کسی نے ریشنلائز کیا ہے ان کے اعداد و شماروں کو. درست کہہ رہے ہیں، بالکل درست کہہ رہے ہیں کہ ایکسپرٹس اس پہ کوشچن اٹھا رہے ہیں. کرنے صاحب آپ کچھ کہنا جی چاہیں؟ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ شاید بجٹ کی فگرز جس صاحب نے بنائی ہے اس نے تکلیف نہیں کی ان کو کاؤنٹر چیک کرنے کی اور ان کو لاجیکل بنانے کی یا ان کو کم از کم دھیان سے پڑھنے کی. فائنانس منسٹر کا اعلان ہے کہ بینک میں وڈرال ٹیکس 1% ہوا کرے گا، جو 0.6 تھا. جی ان کے ڈاکومنٹ میں بجٹ ڈاکومنٹ میں جو فگر دی ہے وہ 0.8 ہے جی، وہ 1 نہیں ہے، نہ 0.6 ہے. اس کا کہیں ذکر نہیں ہے. اس قسم کی بہت بڑے بڑے بلنڈرز ہیں اور اسی لیے ہمارے صحافی وہاں سے واک آؤٹ کر گئے تھے. ہمیں ٹیکنیکل بریفنگز چاہیے، ٹیکنیکل بریفنگ پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس میں، اور وہ ان کے پاس نہیں تھی ٹیکنیکل بریفنگ. پھر دیکھیے جو آپ نے سولر کے ساتھ کیا، سر بہت غلط جو آپ نے فارمر کے ساتھ کیا وہ علیحدہ ہے، کیونکہ فارمر کا بہت سارا شعبہ ابھی بجلی سے پانی نہیں نکال سکتا ٹیوب ویل سے. 60 روپے کا یونٹ آپ کا لے کے تو کوئی زراعت نہیں کر سکتا. اتنے پیسے ہی نہیں ہے کہ زمینیں بیچ کے وہ سارے آپ کے قرضے پورے کرا دے. تو پھر یہ ہے کہ اس نے تو سولر پہ جانا ہے. تیزی سے فارمر سارے سولر پہ جا رہے تھے اور کافی تو وہ 18% آپ نے اور لگا دیا. کوئی لاجک نہیں ہے. میں یہ عرض کروں گا اور میں ڈائریکٹ پرائم منسٹر کو اور SIFC کو کہوں گا کہ پاور سے جان چھڑوائیے. اس ملک کی بجلی کے محکمے سے، ڈسکو سے جان چھڑوائیے فوراً. آپ نہیں چھڑوائیں گے نہ آپ کی انڈسٹری چلے گی، نہ آپ کی زراعت چلے گی، نہ آپ کے گھر چلیں گے، نہ آپ کا غریب بل دے سکے گا. تو کرنے صاحب اس کے لیے تو بہترین حل یہ تھا نا کہ سولر کو مزید جو ہے وہ اپریشیٹ کرتے سولر لگوانے والوں کو، وہاں سے ان کو مل رہے تھے یونٹ. ڈسکو کو پرائیویٹائز کریں، بالکل جیسے جاتی ہیں دفع کریں. یہ سارا کوئی کہاں 30% چوری ہو رہا ہے، کہیں 37%. یہ چوروں کے حوالے ہے.
इनके मैनेज करने वाले भी चोर हैं, इनके लीड करने वाले भी चोर हैं, इनके कंज्यूमर का इस्तेमाल करने वाले भी चोर हैं। बिजली का महकमा दुनिया में बेशुमार मुल्कों में, गवर्नमेंट किसी का काम नहीं है कि वो बिजनेस करे, गवर्नमेंट का कोई काम नहीं बिजनेस करे। लेकिन सर पंजाब गवर्नमेंट तो कर रही है, वो तो नई एयरलाइंस लेके आ रही है, विफाक कह रहे हैं हमें नहीं करना चाहिए ब्यूरोक्रेट्स को कोई बिजनेस करने का तजर्बा नहीं। आपने ब्यूरोक्रेट्स को तो प्रोफेशनल ही नहीं किया, आपने तो उनको इकोनॉमी वाई एक्सपर्ट, उनको हेल्थ के अलहदा एक्सपर्ट, इंजीनियरिंग, आपने तो वो ही नहीं किया। आपने तो सिर्फ एक जनरल कैडर रखा हुआ है जो हर तरफ जैसे दिल चाहता है झटका कर देता है, और उसके बाद वो चीज़ें फिगर्स भी नहीं मिलती, ना उनका कोई लॉजिक मिलता है, ना कोई आज तक पॉलिसी आपकी कामयाब हो सकी है। आपकी इंडस्ट्री की पॉलिसी किधर है? कोई नहीं है। आपकी पावर की पॉलिसी क्या है? कोई नज़र नहीं आती। IPP ने तूफान मचाया हुआ है। आप सोलर ऊपर करके हमें सबको IPP वालों के हवाले करना चाह रहे हैं कि वो बिजली ना बनाए, उनके जनरेटर खड़े हों और हम उनके पैसे दें इन बिलियंस। सर ये इतनी इनको इस तरह के अजीबोगरीब मशवरे और उस पर ये इम्प्लीमेंट भी कर लेते हैं, ये कौन देता कौन है? मतलब इनको खुद समझ नहीं आती कि सोलर से इनको बड़ी अच्छी खासी बिजली मिल रही थी, IPP से जान छूट जानी थी। मैं बड़े दुख से ये अर्ज करूंगा, ये IPP शुरू हुई 90s में जी। कोई पॉलिटिकल पार्टी, कोई गवर्नमेंट टिल टुडे ऐसी नहीं थी जिसने IPP से जान छुड़ाई हो। मासवाए ये जो भी शहबाज साहब ने कोई 18, 20 को 22 को थोड़ा सा टाइट किया है, हमें शहबाज साहब से और SIFC से, चीफ से बहुत उम्मीदें। वो बिल्कुल दुरुस्त है। अल्लाह ताला इनको हिम्मत दे, आप कर सकते हैं, इस मुल्क को सीधा करें। आप लाइए इस्लाहात लाते हुए रूथलेसली लाइए। गवर्नमेंट रहती है रे, नहीं रहती ना रे, कम से कम ये ना अपने माथे पे टीका लगवा लें कि ये अशराफिया की गवर्नमेंट थी, अशराफिया की पार्टी थी, अशराफिया के डिसीजन थे, इसमें गरीबों का हर बजट में, हर डिसीजन में बुरा से बुरा हाल हुआ है। बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। डॉक्टर साहब मुझे ये बताइएगा, सर मुल्क में इस वक्त कम से कम उजरत 37,000 रुपये है आम आदमी की। मेरा नहीं ख्याल कि शायद 37 भी किसी को मिलती होगी, कोई चेक एंड बैलेंस तो है नहीं, कोई चेक नहीं किया जाता मिल भी रही है कि नहीं मिल रही। अब प्रॉब्लम यह है कि बजट 2025-26 में हुकूमत का कम से कम उजरत ना बढ़ाने का फैसला किया गया है, लेकिन हुकूमत ने अपने अखराजात बढ़ाने का फैसला ज़रूर कर लिए। स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट की तनख्वाहों में 500% इजाफे का फैसला कर लिया है। 2,05,000 से बढ़ा के तकरीबन 13 लाख समथिंग पे वो उनकी सैलरीज ले गए, जिसका प्राइम मिनिस्टर ने नोटिस भी ले लिया। अब ये समझ से बाहर है कि आम आदमी अगर कुछ कमा लेते हैं, मैं बड़े अरसे से कह रही हूँ कि आम आदमी की कम से कम कुछ भी नहीं तो 50,000 कर दें, ये 50 भी नहीं कर सके, मतलब इस जानिब इनका ख्याल नहीं है। ये चाहते हैं गरीब रहे ना इस मुल्क में, मतलब एग्जैक्टली है क्या? क्योंकि आइडियली थ्रेशोल्ड जो है सर, इनकम 1 लाख रुपए महीना होनी चाहिए, जितनी महंगाई है इस वक्त। डॉक्टर साहब पहली बात तो मैं एक स्टेटमेंट देने लगा हूँ, लोगों को बुरी लगेगी। ये आज भी ईस्ट इंडिया कंपनी की हुकूमत है, सिर्फ अब हुकूमतानों के रंग हमारे जैसे हो गए हैं। वो यहाँ से रिश्वतों के थ्रू, पिलफरेज के थ्रू अपनी तनख्वाहें बढ़ा के मुफ्त तेल बिजली लेके यहाँ से पैसे अपने बच्चों को UK, ऑस्ट्रेलिया, UAE, पनामा लीग से लेके दुबई लीग तक इन्हीं के नाम है ना। तो फैसला कर लिया हुआ है एक खास तबके ने कि ये मुल्क कब्जा किया हुआ है, ये मुल्क के लोगों को स्लेव सोसाइटी बनाना है, ताकि उनको वो तालीम और स्किल्स देनी है ताकि वो इंटरनेशनल कम्युनिटी में। और आप अभी भी देखें कि जो ग्रोथ के मॉडल आप दे रहे हैं, ग्रोथ होगी थोड़ी बहुत ही, मगर वो एक खास तबके के साथ होगी। जिस मुल्क में लोगों के पास तालीम नहीं है, जो तालीम है वो भी 19वीं सदी की है, उस मुल्क में आप IT चलाना चाह रहे हैं, उसमें क्रिप्टो करेंसी चलाना चाहते हैं जो बैंड है, तो आपका माइंड फ्रेम आपको पता होना चाहिए कि वो आपके और मेरे लिए नहीं है। हमारी जेब से लेना है और अपनी में डालना है। ये है जो मॉडल इस मुल्क में चल रहा है, जिसमें आप भी तकलीफ में है, मैं भी तकलीफ में हूँ। बिल्कुल सही कह रहे हैं। करना साहब सर एक लास्ट क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन आपसे। गरीब तो हम पहले ही कह रहे हैं, पहले भी बड़ी दफ़ा डिस्कशन रही है कि गरीब की जो बेसिक उजरत है
کم سے کم اس کو انکریز کرنا چاہیے. اور امید تھی کہ اس بجٹ میں شاید حکومت اناؤنس کر دے. حکومت کی اناؤنسمنٹ ہی کرنی تھی نا, اس کے اپنے پاکٹ سے تو کچھ نہیں جاتا تھا, لیکن کرنا صاحب انہوں نے اس کو اناؤنس نہیں کیا. آئیڈیلی تھریشولڈ جو ہے انکم وہ تقریباً 1 لاکھ روپیہ ہونی چاہیے, جتنی اس وقت مہنگائی ہے عام آدمی کا سروائیول نہیں ہے. سر دیکھیے میں عرض کروں, بات بڑی سیدھی سی ہے. سولر کے اوپر ٹیکس, ڈیزل اور پٹرول کے اوپر ٹیکس, یہ سب اس لیے کیا گیا تاکہ ہم حوالے رہیں اس بجلی چوروں کے, ڈسکوز کے. ہم لیسکو ویسکو ان سب کو, ان کے ہم لاکھوں روپے کے بل ادا کرتے رہے. دوسری بات, 37,000 روپے میں کوئی شخص مجھے اس پاکستان کا اس کا بجٹ بنا کے مہینے کا دکھا دے. درست کہہ رہے ہیں. جس 37,000 سے 25,000 کا بل آ جائے گا گھر کا, اس نے گھر کا کرایہ بھی دینا ہے, بچوں کے اسکولوں کی فیس بھی دینی ہے, اس نے گھر کیسے چلانا ہے, بچوں کی ٹیوشن کدھر سے دینی ہے, اس نے کچن کیسے چلانا ہے, اس نے پٹرول آپ کا باقی بلز کہاں سے دینے ہیں, اس نے کدھر جانا ہے, جی پانی کا بل کہاں سے دینا ہے, گیس کا بل کہاں سے دینا ہے, کہاں سے دینا ہے اس نے وہ. اور دوسرا یہ بھی میں عرض کر دوں, آپ کا آئی ٹی کا ٹرینڈ, جتنی آپ کی مین پاور ہے ان کو ادھر کنزیوم کریں. آپ کے ملک کو چاہیے آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں, ان کو چاہیے ڈیجیٹائزیشن میں. آپ کو یہ مین پاور بڑی قیمتی ہے. سر ٹیکس لگ رہا ہے. ان تمام کو آپ نے کیا کیا ہے, ان کی سیلری پہ آپ نے ایسے ٹیکس لگائے ہیں اور ایسی تنگیاں ان کو دی ہیں کہ وہ سارے کے سارے برین ہو رہے ہیں. اب تو آن لائن پرچیزنگ پہ بھی ٹیکس لگ رہا ہے. وہ آپ نے ان کا آن لائن پہ بھی ٹیکس لگا دی ہے. کوئی تھوڑا بہت رستہ جو ان کے لیے تھا کہ گھر بیٹھ کے کچھ نہ کچھ چھوٹا موٹا کام کر کے اپنا گھر چلا لیں, اب سارے جب رستے بند کریں گے تو وہ کیا کریں گے, پھر تو خودکشیاں کریں گے, یہ باہر بھاگ جائیں گے. کیسے ملک چلے گا, کس نے چلانا ہے؟ آگے دیکھیے 5 سال 10 سال 15 سال 20 سال اس ملک کی کیا حالت ہونی ہے. قومی مفاد میں فیصلے کیے, ڈیوریبل فیصلے کیجئے. یہ چل چلاؤ والے کاروبار, اور پھر آپ نے پی پی ایس ڈی پی آپ نے 1000 بلین آپ نے ایم این اے ایم پی اے کو اور جڑ دیا. سر اس پہ کم کیا جا سکتا تھا, اور انہوں نے کرنا کیا ہے آپ کو بھی کلیئر پتہ ہے, سارے پاکستان کو پتہ ہے کہ گھر کے ٹھیکیدار کھڑے کر کے انہیں سارا کھا جانا. پھر آپ نے 1000 بلین آپ نے جوڑ دیا جو آپ نے نجکاری سر ہمارے ڈیفنس میں پریورٹی ہونی چاہیے تھی, ہمارا پانی پہ پریورٹی ہونی چاہیے تھی, وہ ہمیں نظر نہیں آئی. پرائیویٹائزیشن کو کیوں روک کے بیٹھے ہیں, کیوں ڈیلے کر رہے ہیں پی آئی اے کو آگے جا, کیوں روک رہے ہیں ڈسکوز کو, کیوں روک رہے ہیں باقیوں کو؟ دفع کریں, ان کو جانے دیں, ملک کو ترقی کے راستے پہ ڈالیں, خوشحالی پہ ڈالیں. وہ تب ہی آپ ڈال سکیں گے جب آپ صحیح ڈیسیژن کریں گے. بالکل درست کہہ رہے ہیں. بہت شکریہ کرنل ریٹائرڈ صاحب قریشی صاحب آپ کا, ڈاکٹر قیس اسلم صاحب آپ کا مجھے پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. ناظرین, ملک کو رائٹ ڈائریکشنز پہ ڈالنے کے لیے رائٹ ڈیسیژنز کی بہت زیادہ ضرورت ہے. رائٹ ڈیسیژنز تبھی لیے جائیں گے جب حقیقتاً جو فگرز ہیں ان کو میچ کیا جائے گا جو گراؤنڈ فگرز ہیں ان کے ساتھ, جب ریالٹی دیکھی جائے گی, جب آپ کو لگے کہ آپ کا 1,90,000 میں گزارا نہیں ہوتا, جب آپ کا لگے کہ آپ کا 2,05,000 میں گزارا نہیں ہوتا اور آپ 500% اپنی تنخواہیں بڑھا دیں. تو جیسے وزیر خزانہ صاحب نے کہا تھا کہ جناب پچھلے 9 سالوں سے تنخواہیں نہیں بڑھی ہیں, تو 10% کے حساب سے اگر کریں تو 90% بڑھتی ہے. آپ نے 500% کن چکروں میں بڑھا لی ہیں اپنی تنخواہیں, اور آپ غریب آدمی کو 37 کے 37,000 پہ سٹک رکھ رہے ہیں, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ خوش بھی رہے, وہ آپ کو ٹیکس بھی دے اور وہ اپنا گھرانہ بھی چلائے, جبکہ آپ کے لاکھوں میں, جبکہ مراد اس کے الگ ہے, اس میں بھی آپ کا گزارا نہیں ہوتا. خدا را ملک کو بچائیے. سیاست کرنی ہے تو اسی ملک پہ کریے, یہ ملک ہے تو آپ کی سیاست ہے, اس ملک کو بچائیے تبھی آپ سیاست کے لائق رہیں گے. کسی دوسرے ملک میں تو آپ کو کوئی سیاست کرنے کی کیا, آپ کو رہنے کی بھی گنجائش نہیں, ہو تو آپ ڈیفالٹ ہوتے پھر رہے ہیں. آج کے ناظرین پروگرام سے دیجیے گا اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمارے حکمرانوں کو ہوش کے ناخن دے, انہیں بہتر فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور آنے والے دنوں میں آپ سے جو ہے اس پہ مزید ڈسکشن بھی رہے گی. اور اینڈ پہ جو بھارت پاکستان کو آنکھیں دکھا رہا ہے اس کے لیے اتنا ہی میسج کافی ہے کہ ہماری پاک فوج نے کہا تھا کہ ہمیں آزمانا نہیں, ہم پھر کہہ رہے ہیں ہمیں آزمانا نہیں. ٹرائی کرنی ہے تو پھر ایک دفعہ منہ کی کھائیے, دوبارہ کھا کے دیکھ لو. ناظرین اجازت دیجیے گا, دوبارہ ملاقات ہوگی, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.